بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک راستہ ہے، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس میں کانٹے دار درخت ہیں۔ اب ایک آدمی ان درختوں کے اندر اور ان کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر بے احتیاطی کے ساتھ بغیر دیکھے وہ سفر کرتا ہے۔ تو جب سفر کرتا ہے تو کانٹے اس کے پاؤں میں لگتے ہیں، اس کے جسم کے کپڑے وہ کانٹے پھاڑ دیتے ہیں، اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب وہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ وہ سفر کرتے کرتے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں بھی اسے دیر ہو جاتی ہے، وہ منزل پر پہنچ بھی نہیں سکتا، دیر سے پہنچتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا وہ آدمی کانٹوں کے خلاف احتجاج کرے گا؟ کانٹوں کے خلاف بڑے بڑے بیانات دے گا اور بڑے بڑے مظاہرے کرے گا کانٹوں کے خلاف؟ وہ کہے گا جی اس پوری کائنات سے کانٹوں کا وجود ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ اقوام متحدہ میں جا کر مطالبہ کرے گا کہ پوری دنیا سے، درختوں سے، جھاڑیوں سے، ہر جگہ سے کانٹوں کا وجود ختم کر دیا جائے، تاکہ کوئی بندہ جو سفر کرنے والا ہے وہ پھر آسانی کے ساتھ سفر کر لے۔ کیا وہ ایسا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا تیرے جیسا بیوقوف کون ہوگا جو ان کانٹوں کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔ وہ اگر شعور والا ہوا، اگر وہ صلاحیتوں والا ہوا، تو وہ ایسا کرے گا کہ وہ اس کے بعد اپنے آپ کو وہ شکوہ کرے گا، اپنے آپ سے یہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 آنکھیں دی تھی تو نے ان کانٹوں سے تو بچ کر کیوں نہیں چلا؟ دیکھ کر کیوں نہیں، راستے کو دیکھ کر کیوں نہیں چلا؟ اگر تجھے اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی تو نے ان 2 آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دامن کو سمیٹ کر کیوں نہیں چلا؟ یہ تو غلطی ساری کی ساری تیری ہے، کانٹوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ساری تیری غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے آپ کے ساتھ شکوہ کرے گا۔ یہی مثال انسانوں کے ساتھ ہے۔ اب آ جائیں انسانوں کی دنیا میں۔ یہ تھی درختوں کی مثال، درختوں کی دنیا کی مثال۔ اب ہے انسانوں کی دنیا کی مثال۔ اب انسانوں میں بھی بے شمار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کاٹنے والے ہیں اور جو چبھنے والے ہیں، جو نقصان دینے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کے اندر ہم یہ کریں کہ جب ان کے ساتھ معاملات کریں، ان کے ساتھ سفر کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ہم کوئی بھی ایسا معاملہ کریں تو یقیناً وہ انسان فطرتی طور پر وہ چبھنے والے ہیں، وہ کاٹنے والے ہیں، وہ توڑنے والے ہیں اور وہ نقصان دینے والے ہیں۔ اب جب ان کے ساتھ ہم سفر کریں گے، معاملات کریں گے تو یقیناً وہ کاٹیں گے، یقیناً وہ چبھیں گے اور یقیناً وہ نقصان دیں گے، ہر وقت نقصان دیں گے، ہماری نیند حرام کر دیں گے، ہمارا تمام چین اور سکون برباد کر دیں گے، ہمیں ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے۔ تو کیا اگر ہم ان کے خلاف مظاہرے کریں گے تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی؟ اگر ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے تو کیونکہ ان کا کام ہی فطرتی طور پر چبھنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کا یہ اصول بنا لیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں سے جو کاٹنے والے ہیں، جو چبھنے والے ہیں، جو ان صلاحیتوں کے مالک ہیں، ہم نے ان سے اپنے دامن کو بھی بچا کر چلنا ہے، اپنے جسم کو بھی بچا کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے ان سے چلنا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ختم نہیں ہو سکتے، جتنا بھی احتجاج کریں وہ لوگ اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے ساتھ جئیں گے، ہمارے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ایک بات کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات تھوڑے کم کریں گے تو ہم زندگی میں کامیاب ہیں۔ وہ پھر ہمیں نقصان نہیں دیں گے، وہ ہمیں چبھیں گے نہیں، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے اور وہ ہمیں کاٹنے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی ہوگا اور اطمینان بھی ہوگا۔